وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے، ہمارے اسلاف فتوحات جو کر رہے تھے، دنیا پر حکمرانی جو کر رہے تھے، اسلام جو پھیل رہا تھا، وہ قرآن کے حامل تھے۔ انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا، سینوں میں اتار دیا، اور قرآن کے مطابق ان کی لائف ہو گئی۔ اس لیے وہ معزز بنے کہ ان کے سینے میں قرآن جم گیا۔ اور یہ قرآن دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے، آج تک حرف با حرف، لفظ با لفظ، نقطہ با نقطہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، نہ آج تک کوئی بدل سکا ہے، اس میں ترمیم نہیں کوئی کر سکا، اور نہ ہی قیامت تک اس میں کوئی ترمیم کر سکے گا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ یہ معمولی سی کتاب نہیں ہے، بڑی عظمت ہوتی ہے اس بچے پر، اس قاری پر جو اس کو یاد کر لیتا ہے، کس طرح سینے میں جما لیتا ہے اور کس طرح وہ پڑھتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو۔ کلام کا مطلب گفتگو، اللہ کی بات چیت، اللہ کی باتیں قرآن میں ہیں۔ یہ آیاتیں، یہ سورتیں، یہ پارے اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کے فرمان ہے۔ اور جو بندہ اس کو یاد کرے، سینے میں اتار لے، تو گویا اللہ کی گفتگو اس نے یاد کر لی ہے، سینے میں اتار لی ہے۔ اب اس اللہ کی گفتگو کے حامل یعنی قرآن نے حامل شخص کے لیے یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم میں، تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، قرآن سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ سارے عہدوں سے، سارے سٹیٹس سے، سارے معیارات سے اونچا معیار ہے قرآن پڑھنے والے کا اور قرآن پڑھانے والے کا۔ اس لیے قرآن کا جو حامل ہے اس کا بہت درجہ ہے، قرآن کے حامل کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن جب جنت میں جانا ہوگا تو جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا نا، اس کی اتنی زیادہ بینیفٹ ہے۔ فرمایا اللہ جنت میں اسے کہے گا، جتنی جنت لینی ہے قرآن پڑھتا جا، چلتا جا، چلتا جا، جہاں تک تجھے قرآن یاد ہے وہاں تک چلتا جا، اور وہاں تک ساری جنت تیری ہے۔ اب ایک بچے نے، ایک عالم نے پورا قرآن یاد کیا، اس کو سمجھا ہے، اس کے مطابق اس کی لائف سٹائل بنائی ہے، وہ پورا قرآن جب پڑھتا چلتا جائے گا، چھوٹا سا قرآن تو نہیں، ہم نے 27 دن لگائے ہیں مکمل کرنے میں، اور بہت سارے ہمارے ساتھی بگوڑے ہو گئے، پہلے کچھ دن مسجد اوپر نیچے، بلے 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 بلے، ہاں جی، بھائی صاحب بھی، شوہر بھی، بیٹا بھی، باپ بھی، بھائی بھی، بیبیاں نے بھی دھکے مارے، چلو روزے آ گئے، رش و رش، ٹینشن لگ گئی کہ کیویں مینج کریں گے، اتنے بھی بھر گیا ہے، باہر بھی بندے، سپیکر پڑھیے کی کریے، لو جی 2-4 دن بعد ہو گئے، نویں 9 دن پرانے 100 دن، وہی گل آ گئی، اور نویں جڑے آئے سے 9 دن جی فارغ، تے جڑے پرانے 100 دن پھر بھی بیچارے چلی گئے۔ ہاں جی، بڑی مشکل سے 27ویں دن، آج 27ویں رات آ کے قرآن مکمل ہوا ہے۔ بڑی بات ہے جو بندے لوگ 27ویں دن آتے رہیں، کھڑے رہیں، بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ معمولی بات، آپ 27 دن کھڑے رہے ہیں تلاوت سننے کے لیے، 27 راتیں آپ نے ٹائم خرچ کیا ہے، بہت بڑی بات ہے یار۔ اس سے کتنی بڑی بات ہے جس نے یہ قرآن 27 دنوں میں سنایا ہے، ایسے حرف بحرف، لفظ بلفظ، اس کا سٹیٹس کم تو نہیں ہے، سب سے اونچا سٹیٹس ہے حامل قرآن کا۔ ہم بہت چھوٹے تھے تو ہمارے استاد، ہمارے چچا جان اپنے استاد کو پیٹ نہیں کرتے تھے، میں بہت دفعہ نوٹ کرتا،
میں جب بڑا پوچھ بھی سکتے نہیں تھے، ایک استادوں کا رعب ہوتا ہے، بڑا سا ہوا تو میں نے ایک دن سوال کیا، میں نے کہا حضور آپ اپنے استاد کو پیٹ نہیں فرماتے تھے، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے تو یہی سنا کہ قرآن کو پیٹ نہیں کرنی، باقی تو سب جگہ پیٹ ہو سکتی ہے۔ تو فرمانے لگے بندے اللہ کے، وہ میرا استاد قرآن ہی تو تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا، او بھائی میرا استاد قرآن ہی تو تھا۔ میں کہا حضور قرآن تو وہ جو غلاف میں کاغذ میں، فرمایا وہ غلاف میں جو کاغذ ہے وہ بھی مٹی سے توڑی سے بنا ہے، اس پہ قرآن لکھا ہے، لکھا میرے استاد نے ہے، اور میرا استاد چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو یہ بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا قرآن پڑھنا قبول فرمائے، اور جنہوں نے سنا قبول فرمائے۔ اور قرآن میں سال بعد کیونکہ یہ تقریب سعید ہوتی ہے ہمارے، شکریہ جی بھائی صاحب، اس تقریب سعید میں ہمارے بہت سے لوگ شامل ہوئے، خصوصاً میں تو بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے اللہ نے اچھی ٹیم دی ہے، اچھے ہمارے ساتھی بنائے ہیں، اچھی ہمارے